اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قابل احترام گورنر بلوچستان صاحب جسٹس امان اللہ یاسین زئی صاحب، صوبائی وزراء، پارلیمنٹ کے اراکین، بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ہزارہ ڈیموکریٹ، پاکستان لیبر، یہاں پہ دوسرے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے یونینز، مختلف سیاسی پارٹیوں کے مقرر نمائندگان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اور آپ 5 اگست کے واقعے کے حوالے سے ادھر جمع ہو کے صرف اس بات کی تائید کر رہے ہیں جس کو ہم نے تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، یہ میرا اور آپ کا اور ہم بلوچستان کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی کشمیری بھائیوں کی اس جدوجہد کو کسی بھی انداز میں، چاہے اس کے لیے ہم ایک بیان دیں، ہم اس کے لیے ایک جلسہ کریں، ہم ان کے لیے ایک ریلی نکالیں، ہم ان کے لیے ایک پروگرام انعقاد کریں، ہم ان کے لیے کسی بھی فورم پہ، چاہے وہ ایک شخص کیوں نہ ہو، اپنی آواز، اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کو تعین کرانے میں بھرپور کوشش کریں کہ ہمارے کم تعداد، زیادہ تعداد، بڑی ریلی، چھوٹی ریلی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم جائیں بھی فرق نہیں پڑے گا، نہ جائیں بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان لوگوں پہ ضرور فرق پڑتا ہے جو یہ اس جبر سے، اس مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں خوشی غمی کا ایک سلسلہ ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے، تو ہماری بھی خوشی اور غمی میں جب کوئی شرکت ہوتی ہے، اور خاص کر غمی کے تنگ دستی میں، مشکلات میں، ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی رہنے والا، کوئی جاننے والا اپنے احساسات کا، اپنے خیالات کا ہم سے اظہار کرتا ہے، تو ہمارا دل بھی بڑا چوڑا ہو جاتا ہے۔ جس غم میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، اس غم سے ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے 1 سال میں جس انداز میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس یکجہتی کو، اپنے خیالات کو، اپنی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم شاید پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بہت خوشحال نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں قحط سالی ہے، ہمارے یہاں معاشی کمزوری ہے، ہمارے یہاں میڈیا کا ایکسس نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت بڑا صوبہ ہے، یہاں چیزوں کو عام طریقے سے کسی اور صوبے میں آگے لے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن اس تنگ دستی میں، ان مشکلات میں بھی آپ چند دوست جب اپنے خیالات کا، اپنے تقاریر کے ذریعے، اپنے ایک جذبے کے طریقے سے جب کشمیریوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، تو ان ہمارے بھائیوں کے توسل سے جو آج الیکٹرانک میڈیا ہے، جب آپ کی اس اجتماع کو، آپ کی جذبات کو جب کوئی کشمیری بھائی بہن، ایک نوجوان سنتا ہے، تو آپ یقین کریں ان کے جذبات 10 گنا اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ اور ہم نے اسی بات کا ثبوت دینا ہے، ہم نے اسی بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جس انداز میں کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کو دکھایا ہے، بلوچستان کے لوگ انشاءاللہ پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی کسی قوم سے پیچھے نہیں ہوں گے، اور اپنی اس کمزوری حالت میں جس انداز میں بھی ہوگا، ہم اپنی محنت اور اپنی مدد ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آگے رکھیں گے۔ اور یہ وہی جذبہ ہے، اور یہ وہی جذبہ ہے جو میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس حقیقی جذبے کو آپ جس دن اپنے ذہن میں رکھیں گے،
آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں ہر معاملے کے لیے اسی طرح کا ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں ایک مظلوم کے لیے، میں ایک حق کے لیے، میں ایک جبر کے لیے، میں کسی مصیبت کے لیے ہر حوالے سے اپنی کسی نہ کسی طریقے سے آواز آگے لے جاؤں، تاکہ میرا کردار یا میری محنت جتنی بھی کمزور ہو ان لوگوں کے لیے ایک کسی نہ کسی مشعل کا راہ بن سکتی ہے۔ دوستو، اب بھارت نے اپنے حوالے سے جو بھی اس کو کرنا ہے، یہ جو اس کو کرتی آ رہی ہے، وہ یقینی طور پہ ایک ملک کی حیثیت سے اپنے اس جبر کو ہر لحاظ سے کوشش کرے گی بڑھائے، چاہے وہ اقتصادی طور پہ ہو، چاہے وہ ایک لشکر کی صورت میں ہو، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو، جبر کی صورت میں ہو، وہ کرے گا اور وہ کر رہا ہے۔ لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں جس انداز میں پاکستان کے لوگوں نے، پھر پاکستان کے لوگ جو دنیا میں ہر جگہ ہیں، پھر ان پاکستانیوں نے اور ان کشمیریوں نے پھر دنیا کے مختلف فورم پہ جہاں جہاں اپنے ریلی نکالے، سوشل میڈیا کے ذریعے بات کی، اخبارات کے ذریعے بات کی، دنیا کے فورمز کے پاس گئے، انہوں نے ہندوستان کا وہ چہرہ جو شاید پچھلے 70 سال میں نظر نہیں آ رہا تھا، یا اگر نظر بھی آ رہا تھا اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا یا اسے دکھایا نہیں جا رہا تھا، آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے چینلز، جس میں BBC بھی ہے، CNN بھی ہے، الجزیرہ بھی ہے، یہ مجبور ہیں کہ ان چیزوں کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ جد و جہد ہے جس میں آپ سب نے شرکت کی۔ آج آپ نے یہاں شرکت کی، آپ کے اس پورے پروگرام کو 10 ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، آپ کی تقاریر کو کیا، آپ کے جذبات کو کیا، اور آپ کے کسی نہ کسی ایک کلپ کو، کسی نہ کسی ایک تقریر کو کس فورم پہ کس حوالے سے فوقیت ملی، اس کا اندازہ میں اور آپ آج کی دنیا میں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ احساس رکھنا چاہیے کہ جب بھی انشاءاللہ تعالی کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی بات آئے گی، بلوچستان کے لوگ انشاءاللہ سر فہرست اور اپنے محنت کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کو صرف ایک ہی پیغام دیں گے کہ ہم اپنے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ اپنی جد و جہد میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ آواز بھی آپ کے لیے ہم نے اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آگے چاہا جو بھی ایک کمزور قربانی ہوگی یا جو بھی ہوگی، ہم بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دوستو، میں آج کے دن کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا اس حوالے سے بڑا مشکور ہوں۔ دیکھیں، لفاظیت کی مدد بہت آسان ہے، میں بھی آپ ادھر بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن عملی طور پہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے پھر لوگوں کو ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمارے اس جد و جہد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ساری پارٹیز، جس میں پورے پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں شامل تھیں، ان سب کا متفقہ طور پہ پاکستان کا جو ایک نئے نقشہ جس میں چیزوں کو تھوڑا مزید تفصیلات میں بیان کی گئی ہے، اس کو اپنانا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، جو خان صاحب کی پارٹی، جن میں ہماری شمولیت بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی ہے، جس میں وفاق میں دوسری پارٹیاں بھی ہیں، اس بات پہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو وفاق میں ہے اور صوبے میں ہے، ہم اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو عملی طور پہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کو عملی طور پہ لے جائیں گے، جس اصل محنت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، اس چیز میں آج فوقیت زیادہ ملے گی، اور آج دنیا شاید اس بات پہ بڑا مجبور ہو جائے گی سوچنے کے لیے کہ آج پاکستان نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، جس لحاظ سے بھی لیا ہے۔ کشمیر کے بارڈر پہ جانا، اسمبلیوں میں تقاریر کرنا، جلسے، جلوس، ریلی، یہ سب قابل قدر عمل ہیں جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کشمیریوں کے لیے ضروری ہے، لیکن آج کشمیر کا ایک ایک بندہ، کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے کشمیر میں ہوں، دنیا میں ہوں،
آج جب پاکستان کا نیا نقشہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک احساسیت اور زیادہ جنم لیتی ہے کہ آج پاکستان کی حکومت جن کے ساتھ یہ سارے اتحادی جماعت ہیں، یہ ہمارے مشن کے لیے ایک اور قدم آگے جانا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا پیغام ہے جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اور وہاں کے مسلمانوں کو اور وہاں کے رہنے والے سب کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی حوالے سے، کشمیر حوالے سے کبھی کوئی قدم پیچھے نہیں لیا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آگے کی طرف لے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا اس محنت کو جس طرح ہم جاری رکھیں گے، اس کے نتائج آنے والے وقت میں ہر لحاظ سے بہتری کی طرف جائیں گے۔ میں آخر میں آپ سب کے توسل سے اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، شہداء، ان سب کے حوالے سے ہمارا یہی پیغام ہے کہ بلوچستان کی سرزمین، بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے اندر مقیم سب قبائل، سب زبان کے لوگ، ہر فقے کا انسان، چاہے وہ بلوچستان میں ایک بلوچستانی کی حیثیت سے رہ رہا ہے، وہ آپ کے لیے اپنا ایک پیغام اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ بھی دے رہا ہے، اپنی دعاؤں کے ساتھ بھی دے رہا ہے، اور اپنے عملی کردار کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھے گا۔ اور جب تک یہ معاملہ کشمیر کا ہر صورت میں کشمیر بنے گا، پاکستان نہیں بنتا، ہماری جدوجہد آپ کے ساتھ اور ہمارے یہ لبیک کے ترانے انشاءاللہ ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ میں آپ سب دوستوں کا بڑا مشکور ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگ، اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان ریلیوں میں آ سکتے تھے، اور اس سے بڑا اجتماع بھی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ریلوے گراؤنڈ میں ہم نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا جس میں ساری پارٹیاں شریک تھیں، لیکن کورونا وائرس کے حوالے سے یقینی طور پہ بہت سارے ایسے تدابیر ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مد نظر بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا یہاں آنا اور اس اجتماع میں شریک ہونا اور یوم استحصال کے حوالے سے اپنے جذبات اور اپنی یہاں موجودگی کو دنیا کے لیے ظاہر کرنا، یہ بہت بڑا ایک آج کے دن کے حوالے سے پیغام ہے جو میں چاہوں گا پوری دنیا میں بھی جائے، پورے پاکستان میں بھی جائے، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے جائے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ السلام علیکم۔